السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آج فرائیڈے ہے اور آج بادل 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 بھی نہیں، اسموک ہے جس کی وجہ سے دھوپ بالکل نہیں ہے۔ اور میں یہاں بیٹھی تھی ناشتہ کرنے کے لیے، اور میں بچوں کو کہہ رہی تھی کہ میرے لیے چائے بناؤ۔ اور یہ مشل کو بہت شوق ہے مختلف گیمز جمع کرنے کا۔ اس کے پاس میں آپ کو کبھی دکھاؤں گی اس کی کلیکشن، جو اس نے بہت پیسے اپنے جو ان میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں۔ اس کو جہاں کوئی اچھی گیم نظر آتی ہے یا میں جاتی ہوں تو میں اس کے لیے ضرور باہر سے لے کے آتی ہوں۔ تو اس کے پاس اتنی انٹرسٹنگ گیمز ہیں، اور یہ تینوں بہنیں جب ان کے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا ہے تو یہ گیم لے کے بیٹھتے ہیں اور یہ اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بہت مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلو، لیکن میرے پاس اس وقت اتنا میں نے بہت کام ایسے ہوتا ہے، یا لائٹ چلی جائے تو پھر ہم تینوں بیٹھ کے تھوڑی سی گیم کوئی کھیل لیتے ہیں، ورنہ میں اپنی تسبیحوں میں بزی ہوتی ہوں۔ آج کل میں نے آیت کریمہ شروع کیا ہوا ہے، اور ویسے تو میں اپنی تسبیحات جو پڑھتی ہوں، اپنا سبق یاد کرتی ہوں قرآن پاک کا، لیکن ساتھ ساتھ میں آیت کریمہ بھی پڑھتی ہوں جب میں تسبیحاں پڑھ چکتی ہوں، جب میں نے فارغ بیٹھنا ہوتا ہے۔ فارغ مینز کہ کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جس میں مجھے ہاتھوں کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر میں یہ اپنا آیت کریمہ پڑھتی رہتی ہوں۔ اور اس پہ یہ میرا کاؤنٹر صرف آیت کریمہ کے لیے ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرتی ہوں کہ 1.25 دفعہ، اور میں بہت دفعہ کر چکی ہوں، کیونکہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر آپ فارغ بیٹھیں تو اللہ کا ذکر اپنے منہ پہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے حالات بہتر کر دیتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ کرنے کے میں اپنے گھر کے جو کام ہوتے ہیں، آج جمعہ تھا، میں نے اپنی ساری نمازیں پڑھی، اپنی دعائیں پڑھیں، اور اس کے بعد جناب آپ کو پتہ ہے گھر میں کوئی نہ کوئی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور نماز کے بعد سدرا نے آرڈر کیے نان۔ اصل میں نے ایک دن پہلے شوربہ بنایا تھا، اور اس میں چکن تو سارا بچے کھا چکے تھے، لیکن بچوں کو شوربہ اتنا پسند آیا کہ اس نے اسپیشل، اور ہم نے بہت دنوں بعد نان منگائے، اور مجھے شوربے میں بھگو کے نان کھانے کا جو مزہ آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ کیا مزہ آتا ہے جب آپ نان کو اچھی ڈھیر سارے شوربے میں بھگو کے کھاتے۔ یہ پرانے ہمارے پیرنٹس کھایا کرتے تھے، لیکن اب وہی عادت ہمیں پڑ گئی ہوئی ہے بڑے ہو کے، اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اور گھر اس وقت صاف ستھرا ہو چکا ہے، یہ شام کا ٹائم ہے، لیکن بچوں کا کمرہ جو ہے وہ تھوڑا سا بکھرا ہوتا ہے، تو مشل اس کا تھوڑا سا ان کا کلین کر رہی تھی۔ اور گھر جب صاف ہوتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ میں ابھی بچوں کو میں سدرا کے لیے باہر جا رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس کے لے کے آنے ہیں کلرز۔ اصل میں کل بھی گئی تھی، لیکن مجھے کلرز کی شاپ بند تھی، نہیں ملے، اور یہ سدرا اپنے سارا مٹیریل لے رہی ہے، کیونکہ یہ بعض دفعہ انیمل میں بھی کام کرتی ہے، ایکریلک میں کام کرتی ہے، اور ساتھ یہ آئل پینٹنگ کرتی ہے، تو اس کو بھی چاہیے تھا انیمل پینٹس، اور اتنا مہنگا ہو چکا مٹیریل۔ میں فارغ جب تھی کھڑی تھی تو میں اپنی ساتھ ساتھ آیت کریمہ بھی پڑھ رہی تھی۔ اور یہ ہے جناب نیکسٹ ڈے، آج ہے سیٹرڈے، اور دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب صبح صبح آپ یہاں دھوپ میں بیٹھیں، ناشتہ کریں بچوں کے ساتھ، تو یہ تھوڑا سا جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اور شیرو کو بھی دھوپ میں بیٹھ کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ ناشتے کا ٹائم، وہ نا ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہو رہا ہوتا ہے، بچے کوئی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی خبر سنی ہوتی ہے انہوں نے سیاست میں، یا ویسے کوئی نئی بات ان کی ہوتی ہے، تو وہ میرے سے ضرور ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم اس وقت بیٹھ کے آرام سے کچھ نہ کچھ بات ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ شیرو اپنے کاموں میں آتا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ یہ میرا ناشتہ ہے۔ اصل میں نے کل بنائے تھے رات کو کیا کہتے ہیں ان کو، مونگرے اور آلو۔ میمونہ آئی تھی پچھلے دسمبر میں، تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے مونگرے کھانے ہیں، تو میں کبھی نہیں میں نے بنائے، لیکن میں نے تب جب بنائے تو یقین کریں مجھے اتنا مزہ آیا نا۔ اور آج وداؤٹ آئل میں نے یہ آلو مونگرے بنائے، ساتھ انڈا فرائی کر کے دیا۔ یہ سارا میں نہیں کھاؤں گی۔ اور یہ روٹی جو ہے نا، یہ 60 گرامز کی روٹی ہے، جو میں نے پیڑے کو میئر کر کے ان کو میں بناتی ہوں، اور یہ بھی میں نے پوری نہیں کھائی، یہ آدھا ناشتہ میرا ہے اور آدھا کوئی بچہ کھا لے گا۔
لیکن صبح ناشتہ ضرور کرنا چاہیے. اصل میں مشل کو مائیگرین ہوتا ہے، اور اگر اس نے یہ اپنا، میں نے اس کو کہتی کہ کس وجہ سے ہوتا ہے ذرا نوٹس کیا کرو، تو اس نے کہا یہ ناشتہ کبھی نہیں کرتی تھی، اب الحمدللہ یہ ناشتہ کرتی ہے اور کہتی ہے امی میرے سر میں درد نہیں ہوتا. اس لیے بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنا ناشتہ پراپر کریں، اور جب ناشتہ کر لیتے ہیں تو سارے دن کی انرجی، کیونکہ سارا دن انسان نے کام کرنا ہوتا ہے، اور اس نے جب نہ کھایا ہو تو ہمت بھی نہیں رہتی. بچے آپ دیکھیں آج کل اتنے سست ہیں کیونکہ وہ ناشتہ نہیں کرتے، اور ناشتہ کرنے کی عادت بچوں میں ضرور ڈالنی چاہیے. اب آ کے الحمدللہ، جب چھوٹی تھی تو کر لیتی تھی، لیکن یونیورسٹی میں بچے جلدی میں ناشتہ نہیں کرتے، لیکن اب الحمدللہ جب سے وہ گھر ہے. لیکن اس کو پہلے ہوتا تھا، مائیگرین سٹارٹ ہو جاتا تھا، اور اس کی وجہ اس کو یہ سمجھ آئی کہ صبح ناشتہ 4 بج جاتے ہیں اور یہ ناشتہ نہیں کرتی. لیکن اب ماشاءاللہ یہ بھی ناشتہ کرتی ہے، اور شکر کرتی ہوں کہ یہ کھا لیتی ہے، اس لیے مجھے تھوڑا سا تسلی رہتی ہے. اب اس کو بھی عادت پڑ گئی ہے ناشتہ کرنے کی، اور ساتھ پروٹین انڈا ضرور روزانہ کھائیں. پورا نہیں کھایا جاتا، یہ میں نے بس کر دیا ہے. اب یہ سدرا یا زارا آ کے کھائے گی. رات انہوں نے ایکچولی منگایا تھا میٹھا، کیونکہ بچے اوور نائٹ کام کرتے ہیں تو ان کو کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی، اور اس میں یہ انہوں نے لیئر سے پھر کپ کیک منگائے تھے. مجھے کہتے رہے بچے کھا لو، اور میں نہیں کوئی بد پرہیزی کرتی، تو میں نے رات کو تو میں نے نہیں کھایا. ابھی چائے کے ساتھ انہوں نے جو لیفٹ اوور مجھے لا کے دیا وہ میں چکھوں گی ضرور، اور واقعی بڑے مزے کا تھا. بچوں کو آج بھی میں نے بچوں کو رات گجریلا بنایا ہے ان کے لیے، جو کہ بچے شوق سے کھا لیتے ہیں. لیکن بچوں کو اگر تھوڑا تھوڑا میٹھا ملتا رہے، ہم اتنا زیادہ تو نہیں کھاتے، لیکن جتنا بھی کھاتے ہیں تھوڑی کوانٹٹی میں کھاتے ہیں، لیکن بچوں کو روزانہ چاہیے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ میٹھا. تو شیرو بھی انجوائے کر رہا دھوپ کو، اور ہم بھی الحمدللہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ باہر تو اب صحن وغیرہ تو ہے نہیں جہاں بیٹھ کے ہم لوگ، ہماری امیاں چارپائی بچھاتی تھیں، وہاں پہ بستر لگ جاتا تھا اور دھوپ میں انجوائے کرتے تھے. اور اب تو بالکل ہی دور ڈیفرنٹ ہو گیا، اور پتہ نہیں ہمارے بچے ہمارے بعد کیا کریں گے، واللہ عالم کہ وہ کیسے اپنا ٹائم سپینڈ کریں گے. لیکن جتنا بھی ٹائم آپ اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ ان کو کچھ نہ کچھ آپ سکھا کے ہی اٹھتے ہیں. تو یہ ہماری چائے بن کے آئی ہے صبح کی، صبح کی. اور اصل میں جب سے یہ گیس کا پرابلم ہوا، میں نے ایک تو الیکٹرک کیٹل رکھی ہے، اور میں دوسرا ہمیشہ ٹی بیگز لے کے آتی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی بزی ہوتے ہیں، تو جو پتیلی دھونے کا ہے نا پرابلم، وہ جو ٹائم، کیونکہ پتیلی میں ٹائم لگتا ہے دھونے میں، تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ ٹی بیگ یوز کرو تاکہ ہمیں پتیلی نہ دھونی پڑے. اور یہ لیفٹ اوور آ چکا ہے، اور میرا جو تھا وہ یہ تھا لوٹس یہ، لیکن میں نے نہیں کھایا، یہ بچوں نے چکھا تھا. اور مجھے سدرا کا جو تھا کیرٹ اور یہ والا مجھے اچھا لگا تھا، کیرٹ کپ کیک، سینیمن کیرٹ کپ کیک. تو چائے پینے لگے ہیں، اور آپ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ چائے. تو بس یہ اسی طرح دن گزر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی بزی ہو تو پھر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. سارا دن بس ناشتے کے وقت بیٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ایسے کام سٹارٹ ہوتے ہیں، کسی بچے کو لے کے جانا ہے، کسی کا کام کرنا ہے، یا بچے خود گاڑی لے جاتے ہیں، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی گھر میں کھانا پکاؤ. ہم لوگوں نے سب نے اپنے اپنے کام، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے، کسی نے سدرا نے کرنا ہوتا ہے اپنا کمرہ، مشل نے کرنا ہوتا ہے بیڈ روم، زارا نے کرنا ہوتا ہے کچن، اور ڈرائنگ روم اتنا ہوتا نہیں، وہ ہلکا پھلکا کرنا ہوتا ہے. اور سدرا اپنا درمیان میں جو ٹی وی لاؤنج ہے اسٹوڈیو، اس کو تھوڑا آرگنائز کرتے ہیں، اور پھر اپنے کام پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس طرح ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، کچھ چیزیں کرنی پڑتی گھر میں تاکہ بچوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. اور جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تب وہ ایک علیحدہ ایشو ہوتا ہے، لیکن جب ہم خود ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نہ زیادہ برتن گندے کیے جائیں، کیونکہ بچوں کا تینوں کا ٹائم زیادہ جو ہے وہ کام پہ ہوتا ہے بزی.
اور مجھے بچے زیادہ کام میرے سے ہوتا نہیں ہے اب، اور میں کھانا ضرور بچوں کے لیے 2-3 کھانے ایسے بنا دیتی ہوں کہ وہ کھاتے رہیں۔ اور آج کل شکر قندی ہے، میں شکر قندی کو املی میں ڈال کے وہ بڑا مزہ سا ان کو شکر قندی املی والی بنا کے دیتی ہوں، تو وہ بچے اسنیک کے طور پہ وہ کھا لیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ڈائٹ بھی، کیونکہ ہمارے گھر میں آئل تو اب بالکل ختم ہو چکا ہے، بالکل آئل یوز نہیں کرتے، میٹھا ضرور کھاتے ہیں لیکن تھوڑا۔ تو یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ گپ شپ اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ۔ اسی طرح نماز ضرور پڑھیں، فجر کی نماز کوشش کیا کریں کہ پابندی سے پڑھیں، اپنی 5 نمازوں کو پورا کریں، کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں وہ نماز نہ ہم چھوڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت گھر میں سارا شام کو کام جب ہو جاتا ہے تو میں اسینشل آئل ڈالتی ہوں اور اس کو ڈیفیوزر میں ڈال کے اپنے لیے ایک اچھا سا ماحول کریٹ کرتی ہوں نماز کا بھی الحمدللہ۔ اور ساتھ ابھی میں کھاؤں گی تھوڑے سے پھل، کیونکہ جب آپ ڈائٹ پہ ہوں تو اس طرح کی چیزیں یوز کریں، زیادہ ہیوی چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ یہ بچوں کا کمرہ بھی کلین ہو چکا ہے اور بچے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بچوں نے اپنا جو دیواروں پہ کچھ اپنے یاد رکھنے کے لیے چیزیں لگائی ہوتی ہیں، تو وہ ادھر سے اپنا کچھ نہ کچھ جو ان کو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں لگا دیتے ہیں تاکہ ان کو یاد رہیں گے نیکسٹ ان کا کیا کام ہے۔ تو بس گھر جب اچھا، اور سردیوں میں نا خاص طور پہ گھر کا صاف ستھرا وہ اتنا اچھا لگتا ہے نا، خشک گھر اور صاف گھر سردیوں میں خاص طور پہ، جب خشک ہو باتھ روم اور صاف ہو گھر تو آپ بڑا گھر کوزی کوزی لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے گھر میں، کیونکہ گھر جو ہے انسان کی سلطنت ہوتی ہے۔ اور یہ مشل نے نیا کام بنایا تھا، یہ اس نے لگایا ہے، کیونکہ آگے اس کی یہ پریکٹس بچے کروا رہے ہیں کہ اپنا کام، اپنا ہاتھ نہیں روکو، اپنے کام کرو ساتھ ساتھ۔ تو جناب یہ ایک میرا چھوٹا سا ولاگ تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو کسی ریزن سے اچھی لگتی ہے پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے۔ اللہ حافظ۔